ارحم کو جب ہوش آیا تو ڈاکٹر نے اس کی حالت خطرے سے باہر ہونے کے باوجود بھی 1-2 گھنٹے کے لیے مزید اسے اپنے انڈر رکھنے کا فیصلہ کیا تاکہ کسی بھی مسئلے کی صورت میں وہ جلد از جلد اسے ضروری ٹریٹمنٹ فراہم کر سکیں۔ عابدہ بیگم بھی صبح ہوتے ہی ڈرائیور کے ساتھ ہاسپٹل پہنچ چکی تھی اور ارحم کی خیر خیریت پوچھنے کے بعد نور کے پاس چلی گئیں تاکہ مزید احمد صاحب کی ناراضگی مول نہ لیں۔ انکل آنٹی آپ لوگ کچھ دیر کے لیے گھر چلے جائیں، میں یہاں ہوں، آپ پلیز ارحم کی فکر مت کریے گا۔ ہاشم صاحب اور آئمہ بیگم کو رات سے پریشانی کے عالم میں دیکھ کر زارون نے ان سے کہا، نہیں بیٹا ہم ٹھیک ہیں اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کر ہم 1 منٹ بھی سکون میں نہیں رہ سکتے، اس لیے پلیز ہمیں اس کے پاس ہی رہنے دو۔ ہاشم صاحب نے اس کی بات سنتے ہی انکار کیا۔ اچھا ٹھیک ہے آپ نہ جائیں پر آنٹی کو تو بھیج دیں، دیکھیں کل سے رو رو کر انہوں نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے۔ آئمہ بیگم کو گم سم سا دیکھ کر زارون نے اصرار کیا تو وہ بولے، چلیں ٹھیک ہے میں کہتا ہوں، پر مجھے نہیں لگتا کہ یہ ارحم کو دیکھے بنا یہاں سے جائیں گی۔ اس کی بات پر اپنا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے ہاشم صاحب نے آئمہ بیگم کی جانب قدم بڑھائے تاکہ انہیں کچھ دیر گھر جا کر آرام کرنے کا کہہ سکیں۔ صبح سے مسلسل کال کرنے کے بعد بھی جب ارحم کا نمبر بند ہی رہا تو 12 بجے کے قریب رابعہ کی ہمت جواب دے گی، تبھی اس نے آئمہ بیگم کا نمبر ڈائل کیا۔ آنٹی بھی فون نہیں اٹھا رہی، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، کہاں رہ گیا یہ لڑکا؟ آئمہ بیگم کے موبائل پر 3-4 بار ٹرائی کرنے کے بعد رابعہ کا غصہ اب پریشانی میں بدل چکا تھا۔ ایسا کرتی ہوں زارون کو کال کرتی ہوں۔ کچھ سوچتے ہوئے ایک دم سے اس کے ذہن میں زارون کا خیال آیا تو اس نے جلدی سے اس کا نمبر ڈائل کیا جو دوسری ہی بیل پر ریسیو کر لیا گیا۔ السلام علیکم۔ دوسری طرف سے ہیلو کی آواز پر اس نے سلام میں پہل کی۔ جی وعلیکم السلام، کیسی ہو رابعہ تم؟ زارون اس کا نام دیکھتے ہی جان چکا تھا کہ اس نے اسے کس مقصد کے لیے کال کی ہے، تبھی اپنے لہجے کو نارمل رکھ کے پوچھنے لگا، ہاں میں ٹھیک ہوں، تم ارحم کے ساتھ ہو؟ میرا مطلب میں کل رات سے اس کے موبائل پر کال کر رہی ہوں اور وہ ریسیو نہیں کر رہا، میں نے گھر کے نمبر پر بھی کال کی پر کوئی جواب نہیں ملا، آنٹی کے نمبر پر کال کی تو وہ بھی بیل جا جا کے بند ہو گیا، پلیز تم ارحم کے بارے میں اگر تمہیں کچھ پتہ ہے تو مجھے بتا دو، اگر وہ تمہارے ساتھ ہے تو میری بات کروا دو۔ اپنے کال کرنے کا مقصد تفصیل سے بتاتے ہوئے سانس لینے کے لیے رکی تھی۔ ہاں رابعہ وہ میرے ساتھ ہی ہے، وہ دراصل بات یہ ہے کہ ارحم کی کچھ طبیعت خراب ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہے، باقی تم یہی آ جاؤ اور اسے دیکھ بھی لینا۔ مختصر سے جواب دیتے ہوئے زارون نے اسے گولی لگنے والی بات نہ بتائی۔ کیا ہوا ارحم کو؟ وہ تو کل تو بالکل ٹھیک تھا اور وہ ہاسپٹل میں ہے اور تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ پریشانی سے صوفے سے اٹھتے ہوئے اس نے اس سے بات کرتے ہی سیڑھیاں اور نیچے اترتے ہوئے نیچے کا رخ کیا تھا۔ ہاں بس پریشانی میں تمہیں بتانے کا خیال ہی نہیں آیا، بس تم پریشان مت ہو، ارحم بالکل ٹھیک ہے۔ اسے تسلی دیتے ہوئے زارو نے ہاسپٹل کا نام بتایا تو وہ بولی، اچھا ٹھیک ہے میں کچھ دیر میں پہنچتی ہوں۔ کیا انکل اور آنٹی بھی وہیں پر ہیں؟ چہرے پر فکر مندی لیے اس نے اسد کے کمرے کا رخ کیا۔ ہاں سب یہی ہیں اور تم پریشان مت ہو، آرام سے آنا۔ زارو نے اسے تاکید کر کے کال بند کی تو رابعہ نے اسد کو آواز لگائی جو واش روم میں تھا، اسد بھائی پلیز جلدی نکلیں۔ دروازے پر دستک دیتے اس نے بے چینی سے کمرے میں ٹہلتے اسے کچھ ہی منٹوں میں کافی بار آوازیں دے دی۔ کیا ہوا، ایسے ہوا کے گھوڑے میں کیوں سوار ہو تم؟ ٹاول سے چہرہ صاف کرتے وہ اسد باہر نکلا تو اس نے رابعہ سے پوچھا جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی تھی، بھائی وہ ارحم ہاسپٹل میں ہے اور اس کی طبیعت خراب ہے، آپ پلیز جلدی مجھے وہاں لے جائیں۔ گھبراہٹ کے مارے باقاعدہ روتے اس نے اسد سے کہا جو خود بھی اس کی بات سنتے ہی فکر مند ہو گیا تھا۔ کیا ہوا ارحم کو؟ پرسوں تو مجھ سے ملا تھا، بالکل ٹھیک تھا وہ۔ اپنی گاڑی کی چابی اٹھاتے اس نے پریشانی سے پوچھا تو رابعہ نے زارون سے ہونے والی بات مختصراً بتاتے ہوئے اسے جلدی گاڑی نکالنے کا کہا اور خود اپنی امی کو بتانے کے لیے ان کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ دیر ارحم کو اپنی آبزرویشن میں رکھنے کے بعد ڈاکٹرز کو تسلی ہوئی تو انہوں نے اسے کمرے میں شفٹ کرتے ہی ملنے کی اجازت بھی دے دی۔ آئمہ آؤ اپنے بیٹے سے ملتے ہیں۔ ڈاکٹر کی تمام ہدایات سننے کے بعد ہاشم نے اس کے آگے ہاتھ کیا۔ میں کیسے اس کا سامنا کروں گی ہاشم؟ میں نے ماں ہو کے ساری زندگی اپنے بیٹے کو اگنور کیا، میں اپنی پارٹیز اور دنیا کی رنگینیوں میں ایسا کھو گئی تھی
کہ مجھے احساس ہی نہ ہوا کہ میرے بیٹے کو میری توجہ چاہیے۔ ہاشم، اسے پیسے کی، عیش و عشرت کی ضرورت نہیں تھی، اسے ہماری ضرورت تھی، ہمارے پیار کی، جو ہمیں اسے کبھی بھی دے نہیں پائے۔ اپنی غلطیوں کو اعتراف کرتے ہوئے ان کی آنکھوں سے بے اختیار ندامت کے آنسو نکلے۔ ہم نے اپنے بیٹے کے ساتھ بہت غلط کیا، اور دیکھیں ہمیں احساس کب ہوا؟ ایسے وقت پہ جب وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اس وقت ہمیں یاد آیا کہ ہمارے بیٹے کی زندگی پیسوں سے نہیں بلکہ ہماری دعاؤں سے بچے گی۔ میں اس کا سامنا نہیں کر سکتی ہاشم، میں کیسے اس کے سامنے جاؤں؟ احساس ندامت میں باتوں کو توڑ پھوڑ کرتے ہوئے آئمہ بیگم نے انکار میں سر ہلایا تو زارون جو پاس کھڑا ان کی تمام باتیں سن رہا تھا 2 قدم اٹھا کر ان کے قریب آیا اور بولا، میں جانتا ہوں آنٹی کی غلطی کر لینا آسان ہے، پر اس کا احساس ہونے پر اپنے رویے کی اذیت برداشت کرنا بہت مشکل۔ پر کچھ غلطیاں اور فیصلے ہمارے بس میں نہیں ہوتے، وہ تو ہماری قسمت میں لکھی کسی اگلی رودات کو بہتر بنانے کے لیے ہم سے ہو جاتی ہیں۔ اس لیے پلیز آپ بس یہ سمجھ لیں کہ آپ کی پچھلی زندگی کے رویے کا مداوع آج ارحم کو اپنی زندگی واپس مل جانے کی صورت ہو چکا ہے۔ اگر وہ آج اپنی سانسیں لے رہا ہے تو سب آپ کی دعاؤں کی بدولت ہے۔ وہ آپ سے لڑتا تھا، جھگڑتا تھا، مگر وہ آپ سے اور انکل سے کبھی بدگمان نہیں ہوا۔ اس لیے آپ اندر جائیں، اسے آج آپ لوگوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ان کے ساتھ کی نشست سنبھال کر زارو نے بڑی نرمی کے ساتھ انہیں سمجھایا۔ زارون کی بات مکمل ہوئی تو اس کے الفاظ کی سچائی پر آئمہ بیگم نے ہاشم صاحب سے کہا، ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں، ہمارے بیٹے کو ہماری ضرورت ہے ہاشم۔ ہاشم صاحب نے ان کی بات سن کر سر ہلایا اور انہیں ساتھ لیے اندر کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ پتہ نہیں میری زندگی میں کون سی رودات لکھی گئی ہے جس کو بہتر بنانے کے لیے میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی۔ ان دونوں کے جاتے ہی زارون نے اپنے الفاظ دہرائے اور نور کے ساتھ کیے گئے رویے پر شرمندگی سے ایک گہری سانس لی اور دوسری طرف مڑا جہاں اسد کے ساتھ ساتھ رابعہ بھی اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ زارون، ارحم کہا ہے؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ ہوا کیا ہے اسے؟ آنکھوں کو پانی سے بھرنے سے اس نے نم لہجے میں آنکھوں کو پانی سے بھرے اس نے نم لہجے میں پوچھا تھا۔ ہاں وہ ٹھیک ہے اور سامنے کمرے میں ہے، ابھی انکل آنٹی ملنے گئے ہیں، وہ آتے ہیں تو تم بھی مل لینا۔ اسے تسلی دیتے ہوئے زارون اسد کی طرف مڑا جو ارحم کی طبیعت کی خرابی کی وجہ پوچھ رہا تھا۔ ہاں اسد، اسے گولی لگی ہے یار۔ گولی کس نے ماری؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ مجھے اسے دیکھنا ہے ابھی۔ زارون کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی رابعہ نے گولی لگنے پر اٹکتے ہوئے اس کی بات کاٹی تھی۔ وہ ٹھیک ہے رابعہ، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ حوصلہ رکھو پلیز، بس انکل اور آنٹی واپس آتے ہیں تو تم بھی مل لینا۔ ڈاکٹر نے بس ایک ہی وقت میں 2 لوگوں کو ملنے کی اجازت دے دی ہے، اس لیے میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ اسے تسلی دیتے ہوئے زارون نے اسے اندر نہ جانے کی وجہ بتائی تو رابعہ نے اسد کا سہارا دینے پر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ دوسری جانب حیدر شاہ اور مراد شاہ کو گرفتاری کے بعد سے نظر بند رکھا گیا تھا تاکہ ان دونوں سے ان کے تمام دوسرے ٹھکانوں کے بارے میں پوچھ کر وہاں سے بھی لڑکیوں اور بچوں کو بازیاب کروایا جا سکے اور ان کے ساتھ اس جرم میں شامل باقی لوگوں کو بھی گرفتار کر کے ان کے انجام تک پہنچایا جائے۔ اور اسی مقصد کے تحت پچھلے 2 دنوں سے ان باپ بیٹے کے ساتھ کوئی بھی نرمی برتے بغیر انہیں سخت قسم کے ریمانڈ پر رکھا گیا تھا، جس کے بعد انہوں نے اپنے ہر جرم کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے ساتھ شامل باقی مجرموں کے بارے میں بھی بتا دیا۔ السلام علیکم صاحب۔ جی وعلیکم السلام، کیا خبر ہے؟ ایک فوجی نے آ کر اس پٹھان کو سلام کیا تو اس نے ہاتھ میں پکڑی فائل بند کر کے پوچھا، صاحب ہم نے ان تمام لڑکیوں کو بحفاظت ان کے گھروں تک پہنچا دیا ہے، پر ان میں سے 5 بچیوں کے والدین نے انہیں اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس فوجی نے سامنے بیٹھے آفیسر کو اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ ٹھیک ہے، ایسا کریں کہ آپ ان لڑکیوں کو ہمارے گرلز ہاسٹل لے جائیں اور وہاں پہنچ کر میری وارڈن سے بات کروا دیجیے گا۔ اپنی بند کی گئی فائل واپس کھولتے ہوئے اس آفیسر نے ہدایت دی تو وہ فوجی جی صاحب کہتے ہوئے اسے سیلوٹ کرتے کمرے سے باہر نکل گیا۔ نور کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا، پر ارحم کے زخم گہرے ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر نے اسے مزید کچھ دن وہاں رکھنے کا فیصلہ کیا اور تقریباً 2 ہفتے بعد اسے بھی وہاں سے چھٹی ملی تو سب نے ہی اس کی صحت یابی پر خدا کا شکر ادا کیا۔ یار ویسے تو میرا دل سا لگ گیا تھا ہاسپٹل میں۔ گھر آنے پر زارون نے اسے سہارا دے کر اوپر اس کے کمرے میں لایا تو زارون نے افسردگی سے اپنا حال دل بیان کیا۔
کیوں؟ کیا مطلب؟ وہ کیا دل لگانے کی جگہ تھی جو تمہارا دل وہاں لگ گیا؟ سہارا دے کر بیڈ پر بٹھاتے ہوئے زارون نے اس سے پوچھا۔ آئے ہائے یار، تم کیا جانو میرے دل لگنے کی وجہ؟ وہ تم نے دیکھا نہیں تھا کہ وہ نرس کتنی پیاری تھی جو 24 گھنٹے میرا خیال رکھتی؟ جی سر کرتے کبھی میرے دائیں طرف کھڑی ہوتی تو کبھی بائیں طرف، ایک ٹھنڈی آہ بھرتے، اور ہم نے اپنی بات ادھوری چھوڑی۔ شرم کرو یار، شرم! تم کیا اس وجہ سے وہاں رکنا چاہتے تھے؟ اس کے اوپر کمفرٹر ٹھیک کر کے دیتے ہوئے زارون نے اس غصے سے کہا تو ارحم نے بے شرمی سے سر ہلایا۔ تمہیں ذرا بھی شرم ہے ارحم؟ اور اگر رابع نے یہ بات سن لی تو وہ تمہیں واپس ہاسپٹل سے سیدھا اوپر پہنچا دے گی، اس لیے اپنے دل کے ارمان دل میں ہی رکھو تو اچھا ہے۔ اس کے چہرے پر بکھرتی شرارت دیکھ کر زارون نے اسے مشورہ دیا۔ تم تو ہو ہی میری خوشیوں کے دشمن، اور یہ جب میں کسی لڑکی کی بات کرتا ہوں تو تم مجھے اس چڑیل کا نام لے کر ڈرایا مت کرو۔ اس کی بات کو برا مناتے ہوئے اور ہم نے منہ بسورا تو زارون نے اس کے ڈراموں پر ایک لمبی سانس لیتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے آئمہ بیگم ہاتھ میں ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ میں نے سوچا میرے بیٹے کو بھوک لگی ہوگی اس لیے سوپ بنا کر لائی ہوں۔ ٹرے ٹیبل پر رکھتے انہوں نے نرمی سے ارحم کی پیشانی پر بوسہ دیا جو جب سے ہوش میں آیا تھا ہاشم صاحب اور آئمہ بیگم کا حسن سلوک دیکھ دیکھ کر حیران تھا۔ ارے زارون بیٹا، تم کھڑے کیوں؟ بیٹھ جاؤ نا۔ باؤل سے سوپ پلیٹ میں نکالتے ہوئے آئمہ بیگم نے اسے کھڑا دے کر صوفے کی جانب اشارہ کیا۔ نہیں آنٹی، اب بس میں گھر چلوں گا۔ جنید بھائی لوگ بھی کافی دنوں سے آئے ہیں پر میری ملاقات نہیں ہوئی، اور اب ارحم بھی کافی بہتر ہے۔ آپ پلیز اس کا خیال رکھیے گا اور میں انشاءاللہ صبح پھر چکر لگاؤں گا۔ ان سے اجازت لیتے ہوئے زارون نے ارحم سے بھی جانے کے متعلق پوچھا تو وہ بولا، ہاں ٹھیک ہے یار، چلے جاؤ، اور نور کو بھی وقت دو، اسے بھی تمہاری ضرورت ہے۔ خوش دلی سے اجازت دیتے ہوئے ارحم نے اسے ہدایت کی جو اسے اپنا خیال رکھنے کا بول کر کمرے سے باہر کی جانب بڑھا۔ یہ زارون آج بھی گھر آئے گا کہ نہیں؟ حنا نے کچن میں آتے ہی عابدہ بیگم سے سوال کیا جو نسرین کو رات کے کھانے کے متعلق ہدایات دے رہی تھی۔ ہاں، وہ آج آ جائے گا، ابھی کچھ دیر پہلے کال آئی تھی اس کی کہ ارحم کو ڈسچارج کر دیا ہے اور بس اسے گھر چھوڑ کر وہ بھی آ جائے گا۔ حنا کی آواز پر نسرین کو اپنا کام شروع کرنے کا کہہ کر عابدہ بیگم نے اسے تفصیل بتائی۔ چلیں، اچھا ہے کہ آ جائے۔ ویسے امی، مجھے اس بار زارون کا یہ رویہ بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ کیا دوست اتنے ہی ضروری ہوتے ہیں کہ انسان ان کے لیے اپنے گھر والوں کو اگنور کر دے؟ میرا مطلب ہے کہ ہم پورے ہفتے سے گھر آ کر بیٹھے ہیں اور اسے 5 منٹ کی بھی فرصت نہیں ملی کہ ہم سے آ کر مل ہی لے۔ کچھ دنوں سے اپنے اندر جلنے والی آگ کو زبان تک لاتے ہوئے حنا نے شکوہ کیا۔ ہاں بس وہ تمہیں پتہ تو ہے نا کہ زارون کا ایک ہی دوست ہے اور وہ اس پر جان دیتا ہے اپنی، اور کوئی موقع ہوتا تو مجھے بھی زارون کا یہ رویہ برا لگتا، پر اب وقت ہی ایسا تھا کہ مجھے کچھ کہنا مناسب نہ لگا۔ حنا کی شکایت پر عابدہ بیگم نے بڑی تسلی کے ساتھ زارون کی طرف سے صفائی پیش کی۔ ٹھیک ہے، زارون کا رویہ تو سمجھ میں آتا ہے، پر یہ آپ کی نئی بہو کی مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیوں ہمارے آنے سے پہلے ہی اپنے میکے چلی گئی۔ مطلب امی، اگر اسے پتا تھا کہ ہم لوگ آ رہے ہیں تو پھر میرے خیال سے اسے گھر پر رکنا چاہیے تھا۔ حنا نے اصل بات پر آتے ہی اندر کی بات جاننے کی کوشش کی تو عابدہ بیگم نے کہا، نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں، اور نور تو نہیں جانا چاہ رہی تھی، پر میں نے اس کی امی کی طبیعت کی خرابی کا سن کر زبردستی بھیجا ہے اسے۔ ٹھیک ہے، جیسے ان لوگوں کی مرضی۔ ہم تو اتنی دور سے ان دونوں سے ملنے آئے تھے، پر لگتا ہے کہ آپ کے بیٹے اور بہو کو ہمارا یہاں آنا کوئی خاص پسند نہیں آیا، جو ہمارے آنے سے پہلے ہی گھر چھوڑ کر کہیں اور شفٹ ہو گئے۔ ان کے چہرے سے ان کے جھوٹ بولنے کا اندازہ لگاتے ہوئے انہوں نے لاپرواہی سے کہا، اور مزید ان کے کوئی جواب سنے بغیر واپس اپنے کمرے کی جانب بڑھی تو عابدہ بیگم نے اس کی باتوں کا غصہ نسرین پر نکالا جو ابھی تک کھڑی غور سے ان کی تمام باتیں سن رہی تھی۔ ارحم کے گھر سے نکلتے ہی زارون نے گھر جانے کے بجائے اپنا رخ ظہیر صاحب کے گھر کی جانب کیا تاکہ نور کو ساتھ لے کر جا سکے۔ ان کے گھر کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے باہر نکلا اور بیل بجائی تو کچھ ہی سیکنڈ میں رضا نے گیٹ کھولا۔ ارے زارون بھائی، آپ آئے نا، اندر باہر کیوں کھڑے ہیں؟ اسے دیکھتے ہی خوشگوار حیرت کے ساتھ کہتے اس نے اندر آنے کی اجازت دی۔ کیسے ہو رضا، اور آنٹی کی طبیعت کیسی ہے؟ اندر قدم رکھتے ہی زارون نے اسے گلے میں ملتے ہوئے سوال کیا۔ جی سب ٹھیک ہے، آپ اندر آئے نا، اور آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ارحم بھائی ٹھیک ہے نا؟ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوگی کیا؟ اسے ساتھ ہی لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے رضا نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، وہ اور میں وہ ہاں وہ ٹھیک ہے، اور میں اسے ابھی گھر چھوڑ کر ہی آیا ہوں۔
صوفے پر بیٹھے ہوئے زارو نے مختصر الفاظ میں اس کے بات کا جواب دیتے ہوئے گھر میں خاموشی محسوس کرتے ہوئے نائلہ بیگم کے بارے میں پوچھا۔ وہ ماما ساتھ ابراہیم کے گھر گئی ہیں اور آپ ہی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے وہ سو گئی۔ نور کی زبانی اس کے ساتھ ہونے والے حادثے کا سننے کے بعد رضا سمیت نائلہ بیگم کا دل بھی زارون کی طرف سے صاف ہو گیا تھا۔ کیوں، کیا ہوا نور کو، اس کی طبیعت کو؟ کہاں ہے وہ؟ اس کی بات سنتے ہی زارون ایک دم سے فکر مند ہوا تو وہ بولا، کچھ نہیں، کہہ رہی تھی کہ سر میں درد ہے اور اپنے کمرے میں سو رہی ہیں، آپ چاہیں تو جا کر دیکھ سکتے ہیں، میں جب تک ماما کو بلا کر لاتا ہوں۔ اس کی بے چینی دیکھ کر رضا نے اپنا رخ باہر کی جانب کیا تو زارون بھی اٹھ کر دوسری طرف بڑھا جہاں نور کا کمرہ موجود تھا۔ بہت ہی زیادہ بدتمیز ہو تم، شوہر کی تو کوئی فکر ہی نہیں، بس ہر وقت سونے کی پڑی رہتی ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی بیڈ کی جانب آتے زارون نے نور کے قریب بیٹھ کر اس کے سوئے ہوئے چہرے کو غور سے دیکھا جو ان چند دنوں میں بالکل مرجھا سا گیا تھا۔ لگتا ہے اس چڑیل کو میری یاد نے کافی ستایا ہے جو چند ہی دن میرے بغیر رہنے پر اس طرح مرجھا سی گئی ہے۔ ایک بازو اس کے اوپر سے گزار کر بیڈ پر رکھتے ہوئے زارو نے جی بھر کے اس کے چہرے کے نقش کو دیکھا جنہیں وہ پچھلے کچھ دنوں سے دیکھ نہیں پایا تھا۔ کسی کی نظروں کی تپش مسلسل اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے نور نے آنکھیں کھولی۔ زار، آپ یہاں؟ اسے دیکھ کر ایک دم سے بوکھلا گئی تو زارو نے کہا، چپ رہو کچھ دیر۔ اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھتے ہوئے زارو نے جواب دینے کے بجائے اسے مزید کچھ بولنے سے منع کیا۔ کیا ہوا زار، آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے؟ وہ مشکل 2 سیکنڈ ہی خاموش رہنے کے بعد نور نے اس کی نظروں کی گرمی اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے انگلی اپنے ہونٹوں سے ہٹاتے ہوئے پھر سوال کیا۔ اف یار، کیا تمہیں دیکھنے پر بھی پابندی ہے؟ ویسے ہی دیکھ رہا تھا، وہ اتنے دنوں سے کوئی چڑیل نہیں دیکھی تھی تو سوچا آج ایک چڑیل نظر آئی تو اچھے سے دیکھ لوں۔ اس کے پھر سے بولنے پہ اپنی نظروں کا زاویہ بدلتے ہوئے زارو نے اپنے ہونٹ اس کے بائیں گال کے ساتھ ٹچ کیے۔ برے ہیں آپ زار، اور میرے قریب مت آئیں۔ جب اتنے دنوں سے آپ نے میری پرواہ نہیں کی تو اب بھی میرے پاس آنے کی یا یہ لاڈ وغیرہ دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسے اپنے دوسرے گال پر جھکتا دے کر نور نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ اچھا بس کرو، تمہیں میری بڑی پرواہ تھی جو یہ گلے شکوے کر رہی ہو؟ 2 دن سے تم نے ایک بار بھی مجھے فون کیا؟ میں نے ہزاروں میسیجز کیے پر تم نے اپنے غصے میں میرے میسیج کا جواب دینا تو دور کی بات، تم نے کوئی رپلائی تک نہیں کیا۔ اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے زارو نے اس کی غلطی بتانے کے ساتھ ہی اپنے ہونٹ اس کے دائیں گال پر رکھے تو نور نے اسے آنکھیں دکھائی۔ بھاڑ میں جائیں آپ، اور کتنے دنوں سے آپ مجھے اگنور کر رہے ہو، اور جب ابھی میں نے تھوڑا سا غصہ کیا دکھایا آپ کو تو میری ہی غلطی ساری یاد آ گئی۔ اس کے ہی رویے کا شکوہ کرتے ہوئے نور نے اپنے دونوں بازو اس کے گلے میں ڈال دیے۔ ہاں تو اور کیا کروں، میں نے تمہیں اگنور نہیں کیا، بس ارحم کی وجہ سے مصروف تھا۔ اس کی حرکت پر مسکراتے ہوئے زارون نے آہستگی سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ٹھیک ہے، پر اب آپ دوبارہ ایسے مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جائیے گا پلیز۔ اس کی بات سنتے ہی نور نے پلکیں جھپکاتے ہوئے فرمائش کی تو زارون نے بھی مسکرا کر سر ہلایا اور بے اختیار اس کے ہونٹوں پر جھکا جو بالکل بھی اس سے ایسی حرکت کی امید نہیں کر رہی تھی۔ زار، کیا کر رہے ہیں، پیچھے ہٹیں۔ اس کی شرٹ تھامتے ہوئے نور نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی پر جب زارون نے اس کی کوئی بھی بات نہ سنی تو وہ بے بسی اور گھبراہٹ کے مارے رونے لگی۔ کیا ہوا، اب کیوں رو رہی ہو؟ حد ہے یار، پیار ہی تو کیا ہے تھوڑا سا تمہیں۔ اپنے گال پر نمی محسوس کرتے ہوئے پیچھے ہوا تو نور کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر شرمندگی سے بولا، تھوڑا؟ کیا یہ تھوڑا سا پیار تھا؟ میری سانس بند ہو گئی تھی، پتہ ہے آپ کو؟ اس کی بات سنتے ہی نور نے لمبی سانس لیتے ہوئے اپنے آپ کو پرسکون کرتے ہوئے اسے گھورا جو باہر سے آتی رضا کی آواز پر جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہوتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھا۔ چلو اب اٹھ جاؤ اور فریش ہو کر باہر آؤ، میں جب تک آنٹی سے مل لیتا ہوں۔ اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھتے ہوئے زارو نے اسے سنبھلنے کا موقع دینے کے لیے رضا کے اندر آنے سے پہلے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے باہر کا رخ کیا۔ بہت برے ہیں آپ، اور بدتمیز بھی۔ اس کے جاتے ہی نور نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے غصے سے کشن اٹھا کر دروازے پر دے مارا جہاں سے ابھی زارون نکل کر باہر گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں زارون نور کو ساتھ لے کر اپنے گھر پہنچا تو ان کا سب سے پہلا سامنا جنید اور مزمل سے ہوا جو بچوں کے ساتھ باہر لان میں بیٹھے تھے۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ نور کے ساتھ ہی قدم ان کی جانب بڑھاتے ہوئے زارون نے ان کے قریب رک کر اپنی جانب متوجہ کیا تو اس کی آواز پر وہ دونوں ہی جوش سے اٹھ کھڑے ہوئے اور باری باری زارون سے ملنے کے بعد نور سے بھی ملے جو ان سے پہلی بار ملاقات پر تھوڑا گھبرائی ہوئی تھی۔ باقی سب کہاں ہیں بھائی؟ ان دونوں سے حال احوال کے بعد زارون بچوں سے ملا اور ان کا تعارف نور سے بھی کروایا جو اب خود بھی انہیں پیار کرنے لگی تھی۔ ہاں، ہنا اور ہما تو شاپنگ پر گئی ہیں اور امی اندر ہیں، تم سناؤ ارحم کی طبیعت اب کیسی ہے؟
جنید جو ہاسپٹل میں ارحم کی خیریت پوچھنے کے لیے 2-3 بار جا چکا تھا، اس نے زارون کے بیٹھتے ہی اس سے سوال کیا، جی اب کافی بہتر ہے، اور یہ ابو آج آفس سے واپس نہیں آئے کیا؟ احمد صاحب کی گاڑی گراج میں نہ پا کر زارون نے فکر مندی سے پوچھا، وہ آ چکے ہیں اور گاڑی ہنا اور ہما لے کر گئی ہیں۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے مزمل نے اس کی گاڑی کی غیر موجودگی پر پوچھے گئے سوال کا جواب دیا اور اپنی جیب سے والٹ نکالتے ہوئے نور کو اپنے پاس بلایا جو تب سے بچوں کے ساتھ لگی تھی۔ مزمل نے والٹ سے چند ہزار کے نوٹ نکال کر اس کی جانب بڑھائے تو نور نے زارون کی جانب دیکھتے ہوئے انکار کیا، نہیں بھائی مجھے نہیں چاہیے، رہنے دینا۔ ارے لے لو بیٹا، ہم نے تمہیں پہلی بار دیکھا ہے نا، اس لیے دے رہے ہیں۔ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے مزمل نے شفقت کا مظاہرہ کیا تو زارون کے اشارہ کرنے پر نور نے ان کے ہاتھ سے پیسے لے لیے۔ شکریہ بھائی۔ ان کی نرمی پر مسکراتے ہوئے نور نے جنید کی جانب دیکھا جس نے بھی مزمل کی پیروی کرتے ہوئے پیسے نکال کر نور کو تھمائے۔ خوش رہو۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے جنید نے بھی دعا دی تو نور نے اس کا بھی شکریہ ادا کیا اور عابدہ بیگم سے ملنے کا کہہ کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ہبا بس کرو رونا اور ہمت کرو، میں جانتی ہوں کہ میرا فیصلہ غلط تھا۔ میں نے اپنی انا اور جذباتی پن سے کام لیتے ہوئے تمہارے ساتھ ساتھ ان بچوں کی زندگی بھی تباہ کر دی۔ سارا بیگم نے اسے پچھلے کچھ گھنٹوں سے مسلسل روتا دیکھ کر اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ اب آپ کی غلطی ماننے سے کیا ہوگا سارا بیگم؟ کیا ہبا کی زندگی کے وہ اہم سال واپس آ جائیں گے جو آپ نے اپنی ہٹ درمی اور ضد برقرار رکھتے ہوئے اسے ایک وحشی اور جاہل انسان کے پلے باندھ کر برباد کر دیے؟ کاش آپ اس وقت میری بات مان لیتی تو آج ہماری بیٹی یوں 2 بچوں کے ساتھ طلاق کا دھبا لیے ہماری گھر نہ بیٹھی ہوتی۔ سلطان صاحب نے ایک افسوس بھری نظر ان پر ڈالی جنہیں اتنے سالوں بعد اپنی غلطی کا احساس ہوا بھی تو تب جب اب بیٹی اپنی زندگی کا کل اثاثہ گنوائے ان کے در پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آ بیٹھی تھی۔ بس اب مجھے الزام دینا شروع کر دیں آپ سلطان۔ میں نے اپنی طرف سے تو ہبہ کے لیے اچھا ہی فیصلہ کیا تھا، پر مجھے کیا پتا تھا کہ میرا بھانجا انسان نہیں بلکہ کوئی وحشی ہے جو میری بیٹی کو یوں اپنے ظلم کا نشانہ بناتے ہوئے اس کی زندگی کو خراب کر دے گا۔ اس کے جلے ہوئے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے سارا بیگم کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ ہبہ میری جان پلیز چپ کرو، حوصلہ کرو۔ دیکھو بچے دیکھو بچے بھی تمہاری طرف دیکھ کر پریشان ہو رہے ہیں۔ سارا بیگم کے لہجے میں نمی محسوس کرتے ہوئے سلطان صاحب نے انہیں مزید کچھ کہنے کی بجائے ہبہ کو اپنے ساتھ لگایا جو شادی کے کچھ دنوں بعد ہی احتشام کے نشے کرنے کے متعلق جان چکی تھی، مگر پھر بھی ماں باپ کی عزت کی خاطر اس نے اپنے شوہر کا ہر ظلم برداشت کیا اور 1 سال بعد ہی اللہ نے اس کی گود ہری کر دی تو 2 جڑواں بچوں کے پیدائش نے اس کے پاؤں میں مزید زنجیریں ڈال دی۔ ہبہ میری جان پلیز چپ کرو، دیکھو منیب تمہاری طرف دیکھ کر پریشان ہو رہا ہے۔ سلطان صاحب نے اس کے آنسو تھمتے نہ دیکھ کر اسے بچوں کی طرف موڑا جو ماں کی کو روتا دیکھ کر پریشان سے کھڑے تھے۔ حوصلہ کرو، اور مجھے پہلے پتہ چل جاتا کہ وہ خبیث انسان تمہارے ساتھ یہ رویہ برتا ہے تو میں اسی وقت تمہیں اپنے ساتھ گھر لے آتا۔ میری جان میں زندہ تھا نا تو کیوں تم نے ہر ظلم چپ چاپ برداشت کیا؟ کیوں نہیں ہمیں بتایا کہ وہ شخص تمہارے اور بچوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہے؟ اسے اپنے دوپٹے سے آنسو صاف کرتے دیکھ کر سلطان صاحب نے اس کے خاموشی سے سب سہنے پر شکوہ کیا۔ اس لیے کہ میں نہیں چاہتی تھی بابا کہ میری بچوں کی زندگی برباد ہو، پر ابو اگر آپ نے انہیں مجھے مارتے ہوئے دیکھ ہی لیا تھا تو آپ خاموش رہتے، کیوں آپ نے ان سے بحث کی؟ دیکھیں آپ کی طرفداری نے میری اور میرے بچوں کی زندگی تباہ کر دی۔ ان دونوں بچوں کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے ہبہ نے سلطان صاحب سے شکایت کی جو آج بنا بتائے ہی ہبہ سے ملنے کے لیے گئے تو آگے احتشام کو اسے بے دردی سے مارتا دیکھ کر ان سے بالکل بھی برداشت نہ ہوا تو وہ اس کا گریبان پکڑتے ہوئے اسے 1-2 تھپڑ مار گئے، جس کے نتیجے میں نہ صرف اس نے سلطان صاحب پر ہاتھ اٹھایا بلکہ ہبہ کے درمیان مداخلت کرنے پر اور اسے روکنے پر اس نے اسے طلاق بھی فوراً دے دی۔ میں ابھی بیٹھا ہوں بیٹے، مرا نہیں ہوں جو تم اس بغیرت اور بے حس انسان کے ساتھ یوں جانوروں سے بدتر زندگی گزارو، اور بس میں آج کے بعد تمہیں اس شخص کے لیے آنسو بہاتا نہ دیکھوں۔ اب اٹھو اور بچوں کو لے کر اپنے کمرے میں جاؤ۔ اس کی بات سنتے ہی سلطان صاحب نے خفگی کا اظہار کیا تو ہبہ خاموشی کے ساتھ بچوں کے لیے اوپر کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ بہت غلط کیا سلطان، میں نے تو بھائی کی محبت میں آ کر اپنی پھول جیسی بچی کا رشتہ دیا تھا، پر مجھے کیا پتا تھا کہ بھائی کی زندگی تو چند دنوں کی ہے۔ ہبہ کے جاتے ہی سارا بیگم نے اپنی بیٹی کی بربادی پر کھل کر آنسو بہائے۔ تو یہ بات آپ کو پہلے سوچنی چاہیے تھی نا، اور اب پلیز یہ رونا دھونا چھوڑ کر بیٹی کو سنبھالیں جس نے صرف آپ کے سر چڑھ کر آج تک ہمیں اپنے ساتھ ہونے والی کسی بھی زیادتی کی بھنک تک نہیں پڑنے دی۔
سارا، اس نے صرف آپ کی ضد کے لیے اپنی زندگی سمیت اپنی خوشیوں اور پیار کی قربانی دی تھی، اور آج دیکھ لیں کہ آپ کی ذات پات اور سٹیٹس کی انا نے ہمیں کس موڑ پر لا کھڑا کیا ہے۔ اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھامتے ہوئے سلطان صاحب نے انہیں آئینہ دکھایا، جنہیں آج اپنی کچھ سال پہلے کی گئی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا، پر اب نہ تو رشتے ان کے اختیار میں تھے اور نہ ہی وقت، اس لیے چپ چاپ اپنے شوہر کی ہر بات سنتے ان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو رواں ہو چکے تھے۔